فلیش ناؤ کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 13 مارچ 2021 اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ انڈین اس چینل کو اور ہماری ویڈیوز کو ان لائک کرنے آتے ہیں۔ تو آپ سب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایران کا بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا کامیاب تجربہ سامنے آ گیا۔ ایران نے فوجی مشق کے دوران بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا تجربہ کیا ہے۔ ایرانی ٹی وی رپورٹ کے مطابق ایران کے سینٹرل ڈیزرٹ ریجن میں فوجی مشقیں کی گئیں، جس میں پاسداران انقلاب گارڈ نے بڑی تعداد میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ مشق کے دوران مقامی سطح پر تیار کیے گئے نئے ڈرونز کا بھی تجربہ کیا گیا۔ مشق میں بمبارڈ ڈرونز نے فرضی دشمن میزائل شیٹ پر ہر طرف سے حملہ کیا اور اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایران نے اپنے سفارتکار اسد اللہ اسدی کو فرانسیسی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائیوں کے ارتکاب کے الزامات میں سزا سے بچانے کے لیے اپنی تمام انٹیلیجنس اور سرکاری ایجنسیوں کو متحرک کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بیلجیم کی ایک عدالت آسٹریا میں ایرانی سفارتخانے کے سیکرٹری اسد اللہ اسدی کی کیس کو سنانے والی ہے، جہاں اس کے ساتھ ہی فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے قریب ایرانی حزب اختلاف کی جماعت مجاہدین خلق کی کانفرنس پر 2018 میں دھماکے کی کوشش پر 3 دیگر ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ بیلجیم کی عدلیہ اور انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے کی گئی وسیع تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ناکام کارروائی کے بارے میں فیصلہ ایران میں اتھارٹی کے اعلیٰ سطح پر لیا گیا تھا، اور اس معاملے میں مدعا عالین کا طویل عرصے سے ایرانی انٹیلیجنس اداروں سے رابطہ تھا۔ بیلجیم کی انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سروس کے سربراہ جیک راس نے کہا ہے کہ بم حملے کی نگرانی ایرانی اور اس کی منصوبہ بندی ایرانی حکومت نے کی تھی۔ اخبار کے مطابق فرانسیسی عہدیداروں نے ان معلومات کی تصدیق کی، کیونکہ بم حملے کی ناکام کوشش کے بعد پیرس نے ایران کے نائب انٹیلیجنس منسٹر کے جاسوسوں کے ساتھ اسد اللہ اسدی اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے داخلی امور ڈائریکٹوریٹ کے جاسوس منجمد کر دیے تھے۔ پیرس نے ایرانی حکومت کے ایک جاسوس کو ملک بدر کر دیا، جو فرانس میں سفارتخانے کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا شامی علاقوں پر ایک بار پھر فضائی حملہ۔ شامی افواج کے بیس پر فضائی حملے میں 9 فوجی اور 31 جنگجو ہلاک کر دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شامی افواج کے بیس پر حملے میں 9 فوجی جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شامی افواج کے بیس پر فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 9 فوجی اور 31 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے عراقی سرحد کے قریب واقع شامی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلیوں نے 18 مقامات پر بمباری کی، جس میں 37 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں اسلحہ کے ڈپو اور فوجی بیس تباہ ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی اسرائیل کی طرف سے دمشق کے قریبی گاؤں میں اسرائیل نے راکٹ حملہ کیا گیا، جس پر شام کی ایئر فورس پہلے سے تیار بیٹھی تھی، اور اس نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو جواب دیا۔ یہ قصبہ دمشق سے 18 کلومیٹر دور ملٹری بیس ہے، جسے اسرائیل نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ملٹری ترجمان کے مطابق رات 11 بجے اسرائیل نے میزائل حملوں کی صورت میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور ملٹری بیس کو نشانہ بنایا، جبکہ شامی ایئر فورس نے ان میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ لگا کر ہٹ کر دیا۔ تاہم اسرائیل نے اس حملے سے متعلق ابھی تک تصدیق نہیں کی، جبکہ شامی حکومت کے موقف کے مطابق یہ میزائل حملہ اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین سے کیا گیا، جہاں پر یہودی قابض ہیں، جبکہ اس سے قبل نیتن یاہو نے گزشتہ سال بھی شام پر سینکڑوں حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بلکہ ایک ہفتہ قبل بھی اسرائیل کے بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں شام میں بم گرائے تھے، جہاں خوش قسمتی سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل نے جہاں فلسطین پر ناجائز قبضہ جماتے ہوئے وہاں کے مظالم ڈھانے کا طریقہ اپنا رکھا ہے، وہاں اب شام پر بھی بار بار اسرائیل حملے کر رہا ہے، جو کہ ناقابل قبول
اور ناقابل برداشت سمجھا جا رہا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ شمالی کوریا نے انتہائی خطرناک ایٹمی ہتھیار بنانے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ ایک ایسا بدقسمت ملک ہے، وہاں امن کا ماحول کم ہی رہا ہے اور ہمیشہ اس کی فوجیں میدان میں رہی ہیں۔ ایک ملک سے نکلنے کے بعد دوسرے ملک میں جانے کی تیاری کرنا پڑ جاتی ہے، لیکن ابھی تک کچھ عرصے خاموش رہے کیونکہ جب تک جو بائیڈن ابھی نئے آئے ہیں اور کچھ فیصلے ابھی صادر نہیں کر سکتے، تاہم جو بائیڈن کے صدارتی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اب شمالی کوریا نے اپنی تیاری کرنا شروع کر دی ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے ہتھیاروں کی ایک لمبی فہرست کے حصول کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ ان ہتھیاروں کی فہرست میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، انتہائی بڑے وار ہیڈ، جاسوس سیٹلائٹس اور ایک جوہری آبدوز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 5 برس کے دوران شمالی کوریا میں منعقد ہونے والے بڑے سیاسی اجتماعات میں سے ایک میں ان عسکری منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ منصوبے بظاہر خطرے کا باعث لگتے ہیں اور حقیقت میں ہیں بھی۔ تاہم ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اس پیغام کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھا لیں گے۔ تاہم اگر نئی امریکی انتظامیہ چاہتی ہے کہ کم جونگ ان کی جوہری طاقت بننے کی خواہش پوری نہ ہو، تو شاید ان کی باتوں پر دھیان دینے کا یہی وقت ہے۔ کم جونگ ان دی بوم کے مصنف انکت پانڈیا کہتے ہیں کہ کم کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات بغیر کسی شک کے آنے والی امریکی انتظامیہ کے لیے اشارہ ہیں۔ جلد از جلد کارروائی نہ کرنے کی صورت میں شمالی کوریا اپنی صلاحیتوں کو اتنا بہتر کر سکتا ہے کہ یہ امریکہ اور جنوبی کوریا دونوں کے لیے ہی تباہ کن ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ پچھلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور کے دوران کم جونگ ان سے 3 ملاقاتیں کی تھیں، تاہم ان کے باوجود دونوں ممالک شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام روکنے یا امریکہ یا اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی گئی کڑی پابندیاں ختم کرنے کے حوالے سے معاہدہ کرنے میں ناکام رہے۔ کم جونگ ان نے ورکر شمالی پارٹی کے ہزاروں اراکین سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا شمالی کوریا کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا تھا، تاہم انہیں یہ بھی کہا کہ مفاہمت کو فی الحال خارج الامکان قرار نہیں دیتے۔ سینیٹر فار دی نیو امریکن سیکیورٹی سے منسلک ڈیوون کم کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پہل بھی کرنا ہوگی اور کسی بھی معاہدے سے کچھ قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کم جونگ ان چاہیں گے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں ختم کر دے، شمالی کوریا پر لگائی گئی معاشی پابندیاں اٹھا دے، بات چیت سے قبل ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے تنقید کرنے سے بھی گریزاں کرے، تو پھر ہی شمالی کوریا لائن پر آ سکتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ لیبی فوج نے ترکی کا تجارتی جہاز قبضے میں لے لیا، عملے سے تفتیش شروع۔ تفصیلات کے مطابق لیبیا کی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ لیبی فوج کا کہنا ہے کہ علاقائی پانیوں میں داخل ہونے اور سمندری ضوابط اور قوانین کی خلاف ورزی پر تجارتی جہاز کو روکا گیا ہے اور اس کی تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ اس کے عملے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لیبیا کی فوجی دستوں کے ترجمان میجر جنرل احمد المسماری نے پیر کی شام ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ جمیکا کے پرچم بردار ایک تجارتی کارگو جہاز جس کو مبروکہ کا نام دیا گیا ہے کو جبل الاخضر میں راس حلال کے ساحل سے لیبیا کے علاقائی پانی میں داخل ہونے پر روک دیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ جہاز مصراتہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا اور اس پر رکی کے 9 افراد سوار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاز کو روک کر اس حلال کی بندرگاہ تک پہنچا دیا گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جہاز کو ممنوعہ فوجی علاقے کی طرف بڑھنے سے روکنے کی وارننگ دی گئی ہے اور اسے اپنی شناخت ظاہر کرنے کو کہا گیا ہے، تاہم جہاز کی جانب سے وارننگ پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس جہاز میں 9 افراد شامل تھے، جس میں بھارت آذربائیجان کے 7 افراد بھی شامل تھے۔ اس پر ترکی اور دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت جلد ایک دوسرے پر حملہ اور بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ترکی اور نے پہلے بھی اس پر حملہ کر دیے تھے۔